بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت آپ کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ، بلکہ دعوت کا ایک نیا مرحلہ، صلح حدیبیہ، یہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی اور ہجرت کا یہ چھٹا سال تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے مہاجرین انصار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد تقریباً 1400 تک پہنچ گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں عمرہ کا احرام باندھ لیا، اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، بلکہ آپ کا مقصد صرف خانہ کعبہ کی زیارت اور تعظیم ہے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مخبر کو، جس کا تعلق قبیلہ خزاع سے تھا اور اس کا نام بشر بن سفیان تھا، کہ اسے بھیجا کہ مکہ والوں کی خبر لاؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ جب غدیر اشتاط پہنچے تو اس مخبر نے واپس آ کر آپ کو خبر دی کہ قریش نے آپ سے مقابلے کے لیے ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر رکھی ہے، منظم کر لی ہے، اور انہوں نے احابش کو بھی اکٹھا کر رکھا ہے، وہ آپ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دینا چاہتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں، آپ نہ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں نہ کسی جنگ کا ارادہ ہے، اس لیے اپنا سفر جاری رکھیے، اگر کسی نے ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے آگے بڑھتے رہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر اہل مکہ ہمیں روکنے کے لیے موجود ہیں، اس سے ہٹ کر دوسرے راستے کی ہمیں کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں۔ چنانچہ گھاٹیوں کے درمیان ایک ویران راستے پر اس شخص نے رہنمائی فرمائی، اللہ کے نبی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب مرار نامی گھاٹی پہ پہنچے، یہ حدیبیہ کے بالکل مقابل ایک پہاڑی راستہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ڈانٹ کر اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا، قصوہ اڑ گئی۔ قصوہ اونٹنی کا نام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ نہیں اڑی، یہ اس کا شیبہ نہیں، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روک دیا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ لوگ کوئی ایسا منصوبہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کی تعظیم کا پہلو نظر ہو تو میں منظور کر لوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، لیکن اپنا رخ بدل کر حدیبیہ کی طرف روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے آخری کنارے پر ایک گڑھے کے پاس جس میں تھوڑا سا پانی تھا رک گئی۔ تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ نے رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اس کو اس گڑھے میں ڈال دو۔ اسے ڈالتی ہی اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سیراب ہو گئے۔ اسی اثنا میں قبیلہ خزاع کے سردار بدیل بن ورقہ چند لوگوں کے ساتھ آ گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو
اس حال میں چھوڑا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے کنووں پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور ان کے ساتھ 2 دھاری اور بچوں والی 2 اونٹنیاں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں پڑاؤ انہوں نے ڈالا ہے، اور اپنے گزارے کے لیے دودھ دینے والے اونٹنیاں بھی ساتھ لائے۔ وہ آپ سے جنگ کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے دینے کا تہیہ کی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم کسی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کی غرض سے نکلے ہیں۔ جنگ نے تو قریش کی حالت خستہ کر دی ہے اور انہیں سخت نقصان پہنچایا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت کے لیے ان سے معاہدہ صلح کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور اگر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے تو اگر وہ چاہیں تو دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر وہ نہ چاہیں تو آرام سے رہیں، اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں گا جب تک کہ میری گردن الگ نہ ہو جائے یا اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ صلح کی شکل بھی پیش کر دی، اور فرمایا کہ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بدیل نے کہا، آپ کی بات قریش تک پہنچاتا ہوں۔ بدیل نے جا کر قریش کو وہ ساری باتیں بتا دی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ عروہ ابن مسعود، اس نے مشرکین کو پیشکش کی کہ اگر وہ تیار ہوں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر ان معاملات پر گفتگو کرے جس کا تذکرہ بدیل نے کیا ہے۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، جا کر گفتگو کرو۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے قوم کا استحصال کر دیا، تو کیا اس کی اور بھی کوئی مثال ہے؟ کسی اور نے بھی اپنے قوم کو خود برباد کیا ہے؟ اور اگر اس کے برعکس ہوا تو اللہ کی قسم آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی مجھے جوان مرد اور جان نثار نظر نہیں آتا۔ یہ عروہ ابن مسعود نے اس انداز سے گفتگو کی۔ یہ تو ایک بھیڑ ہے جو کوئی نازک موقع آتی آپ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو۔ آپ کی سچے جان نثاروں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس بدگمانی کا اس قدر غصہ آیا کہ اسے برا بھلا کہا، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے اس کی طرف گھوم کر دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر۔ عروہ نے کہا اگر ان کا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک ان کو نہیں دے سکا تو ان کی سخت کلامی کا میں جواب دیتا۔ احسان تھا کہ عروہ پر حضرت صدیق کا ایک احسان یہ تھا کہ ایک موقع پہ عروہ پر ایک دیت آ گئی تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا تعاون کیا تھا، تو عروہ کا اشارہ اسی بات کی طرف تھا۔ پھر عروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا۔ گفتگو کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تلوار لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ کھڑے تھے۔ جب عروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ پر مارتے اور کہتے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا، اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا او داغا باز، ابھی میں نے کل ہی تیرے اوپر لگی گندگی کو دھویا ہے۔ یہ عروہ کا اشارہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے اسلام سے پہلے ان سے کچھ قتل ہو گیا تھا، تو آدمیوں کی دیت میں عروہ نے مغیرہ کی مدد کی تھی اسلام سے پہلے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کہہ کے یہ بات کہہ رہا تھا۔ عروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہوئے کن آنکھوں سے صحابہ کو دیکھتے جا رہا تھا، اور جن کا حال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ تھوکتے تو کوئی نہ کوئی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا،
اور آپ کو کوئی حکم دیتے تو ہر شخص تعمیل کے لیے لپکتا، وضو کرتے جو پانی گرتا اس پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے کہ لڑائی کے گمان میں لگتا. آپ کلام فرماتے سب ہماتن گوش ہو جاتے. فرط محبت اور تعظیم کی وجہ سے کوئی آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہ کرتا تھا. روئے زمین پر کسی قائد کو ایسی جانثار نہیں ملے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ان جانثاروں کا جو ایمان تھا، جو یہ ایمان بھی لائے تھے اور ان کے دلوں کے رگ و ریشے میں محبت بھی رچ بس گئی تھی. عروہ نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے اور نجاشی کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کسی بادشاہ کے درباری اور اس کے ساتھی ایسا ادب اس درجے کی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں. انہوں نے تمہارے سامنے بہت اچھی تجویز رکھی ہے، اگر تم لوگ اسے قبول کر لو. پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کی دستاویز تیار ہو. وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ آئیے ہمارے اور آپ کے درمیان صلح کی ایک تحریر دستاویز تیار ہو جائے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو طلب فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ کاتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. ارشاد ہوا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا، اللہ کی قسم یہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اسے پرانے دستور کے مطابق لکھوائیے کہ اسمک اللہم، کیوں لکھوائیے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھ دو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا. سہیل پھر اس نے ٹوکا اور کہا، اللہ کی قسم اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو بیت اللہ سے ہم کیوں روکتے اور آپ سے جنگ کیوں کرتے. آپ اس جگہ محمد ابن عبداللہ لکھوائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گو کہ تم لوگ جھٹلاتے ہو اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن لکھو محمد ابن عبداللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے نہیں مٹا سکتا، میری ہمت نہیں، میرے اندر اس کی طاقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی جگہ دکھاؤ. انہوں نے آپ کو جگہ دکھائی تو آپ نے خود اسے مٹایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا، یہ معاہدہ اس بات پر ہوا ہے کہ تم لوگ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہ ہو اور ہم لوگ اس کا طواف کر لیں. سہیل نے کہا، اللہ کی قسم اس طرح تو عربوں میں یہ چرچا ہو جائے گا کہ ہم نے معاہدہ دب کر کیا ہے. آپ آئندہ سال طواف کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں ہوں گی. آپ نے یہ دفعہ بھی معاہدے میں شامل کر لی. سہیل نے کہا، یہ بھی لازم ہوگا کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی شخص آپ کے یہاں چلا آئے، خواہ وہ آپ کے مذہب پر ہو، تو اسے ہمارے پاس لٹانا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے لٹانے کے پابند نہیں ہوں گے. یہ شک بھی لکھے معاہدے میں. مسلمانوں نے کہا، سبحان اللہ، اگر کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے مشرکوں کے پاس لٹا دیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے آپ سے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا ہم اس دفعہ کو بھی لکھ لیں، یہ شک بھی لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہم میں سے کوئی شخص اس کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ اسے دور کر دے. یا کوئی ہم سے چلا جاتا ہے تو اللہ اسے ہم سے دور کر دے. اور اگر ان میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اسے ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے تو اللہ ضرور اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. ابھی یہ شک لکھ دو، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی کشادگی اور کوئی راہ نکالیں گے. اس شرط پر مبنی صلح کی مدت پورے 10 سال کی طے ہوئی.
اور یہ بھی طے پایا کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائے. چنانچہ بنو خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم معاہدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ شریک ہونے کا معاہدہ ان کے ساتھ معاہدے کو ہونا پسند کیا. جب صلح کی دستاویز تیار ہو گئی، اس پر مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں سے چند افراد کو گواہ بنایا گیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا آپ حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم میں سے اللہ کی راہ پہ جان دیتا ہے وہ جنت، اور اس سے جو مارا جاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ ہم میں سے کوئی مارا جاتا ہے کیا وہ جنت میں، اور ہمارے ہاتھوں سے جو مارا جاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور کرے گا. یعنی اشارہ کر دیا کہ جو میں نے کیا ہے یہ وحی کی تعمیل ہے، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا پہلو جو باقی حضرات کے نظروں سے اوجھل تھا ان کو ادھر متوجہ کیا. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا پھر ضرور اس کا طواف کریں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے، خاموش نہیں بیٹھ سکے، اٹھ کر حضرت صدیق کی خدمت میں گئے. ان سے بھی وہی گفتگو کی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکے تھے. صدیق نے فرمایا اے ابن خطاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اس پر سورہ فتح نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے فرمایا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں. اس سے حضرت عمر کو تسکین ہو گئی، اب اطمینان ہو گیا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا جاؤ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، حلق کراؤ. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمائی، مگر صحابہ اس قدر دل شکستہ تھے، جمے رہے، ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا. عمرے کے لیے آئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، سواریاں ساتھ تھیں، اور یہاں صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ بات طے تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کا اس رویے کا تذکرہ کیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کریں تو آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، بلکہ خود نکل کر قربانی کریں، حلق کرائیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا، باہر نکلے، کسی سے کچھ نہیں کہا، قربانی کی، حلق کرا. یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب فیصلہ میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ بھی جلدی جلدی اٹھے اور انہوں نے قربانی کی اور دوسرے کا حلق کیا. اجرت میں ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے، جلدی جلدی اپنے بال صاف کر رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لے آئے تو چند مومن خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں. ان میں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بھی تھی. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کی ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، وہ کفار کے لیے نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار مکہ کے پاس واپس بھیجنے سے انکار کر دیا. بیعت رضوان اسی صلح حدیبیہ کے موقع پہ
ایک عظیم الشان بیعت ہوئی جسے قرآن نے بیعت رضوان کا نام دیا، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ صلح سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے انہیں روک لیا۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا ہم یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا۔ اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اسے بیعت رضوان کے نام دیا گیا اور اسی سے یہ مشہور ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام صحابہ سے اس پر بیعت لی۔ کوئی راہ فرار نہیں اختیار کرے گا۔ آخر میں خود اپنا دست مبارک تھاما اور فرمائی یہ عثمان کی طرف سے۔ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ یہ صلح حدیبیہ دعوت اسلامی کا ایک نیا مرحلہ اور مستقبل کے فتوحات کا پیش خیمہ، جسے کہیں کہ یہ دروازہ تھا۔ بہت ساری اس میں ہدایات ہیں کہ یہ صلح خالص اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایک تدبیر تھی، جس میں نبوت کا عمل اور اثر اس طرح نمایاں ہوا کہ جس طرح کسی دوسرے عمل یا تدبیر میں نمایاں نہیں ہوا تھا۔ اس کی کامیابی ایک سربستہ راز تھا جس کا علم اللہ کے پاس تھا۔ اس لیے مسلمان اپنی ناواقفیت کی بنا پر اس کے عواقب اور نتائج سوچ کر گھبرا گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلح اپنے مقدمات اور مضمون اور نتائج کے اعتبار سے اسلامی عقیدے کے استحکام اور رسوخ کی اہم بنیادوں میں سے ایک ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے اور اس پر قرآن کی آیتیں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کی ہے۔ اس پر اسلامی عقیدے کے اندر اور تازگی آتی ہے، استحکام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، وحی کا رابطہ ہے، اللہ کی رہنمائی ہے۔ تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، اور اس میں ایک روشن حکمت یہ تھی کہ وہ فتح مکہ کی تمہید تھی۔ یہ صلح، جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کا دروازہ تھا، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جن امور کی تکمیل کا وہ ارادہ فرما لیتے ہیں ان کے لیے پہلے سے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت مسلمانوں کو اس کا تنبؤ نہیں ہوتا تو اس کا سبب یہ تھا کہ مستقبل ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ اگر مسلمانوں کو اس وقت اس کی خبر نہیں ملی تو اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان مستقبل کے بارے میں بے خبر تھے، اور موجودہ حال جو ان کے سامنے تھی اس کا تعلق وہ اس غیب سے کیسے سمجھ سکتے تھے جس کا ابھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو چیز ان کی نظروں سے غیب تھی، لیکن تھوڑی مدت گزری تھی کہ مسلمان اس صلح کی اہمیت اور اس میں پائے جانے والے خیر کو سمجھنے لگے، اور لوگوں کو ایک دوسرے کا خوف نہیں رہا۔ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ ملنا جلنا ہوا، انہوں نے انہیں دعوت دی، انہیں قرآن سنایا، اعلان بلا کسی خوف و خطر اسلام کے بارے میں بحث مباحثہ کیا۔ جو لوگ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے وہ منظر عام پر آئے گئے، اور کفار مسلمانوں کے ارد گرد آ کر دیکھتے اسلام کی خوبصورت زندگی اور محبت کی وہ چاشنی، باہمی ایثار اور اسلام کی عملی شکل دیکھنے کا انہیں موقع ملا۔ روایت میں آتا ہے کہ اسلام میں اس سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے اتنی عظیم فتح کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ پہلے مسلمانوں اور کافروں کا جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو ان کے درمیان جنگ ہوتی تھی، لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو لوگوں کو ایک دوسرے کا خوف نہیں رہا،
اور وہ آپس میں ملے، ان کے درمیان خوب گفتگو ہوئی، اسلام کی عملی شکل دیکھی، اسلام کا عملی نظام دیکھا، اسلام کی عملی نجی زندگی دیکھی، معاشرتی زندگی دیکھی، اجتماعی زندگی دیکھی، تو جس کو بھی تھوڑی سی عقل تھی اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ ان 2 سالوں میں بہت بڑی تعداد، تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد حدیبیہ کے موقع پہ 1400 تھی، اور فتح مکہ کے موقع پہ تعداد 10,000 تک ہو گئی۔ اس لیے قرآن نے اس صلح کو فتح کا نام دیا ہے، اور ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، اور جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر کے بال منڈواؤ گے، بال تراشو گے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ اس صلح کی ایک عظیم حکمت یہ تھی کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہی نبوت اور انسانی تدبیر کے درمیان واضح فرق، کھل کر فرق سامنے آ جائے، کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ہر غور و فکر کرنے والے اور عقل سے کام لینے والے کی بصیرت کے سامنے اپنی نصرت سے نوازے، اور شاید یہی پہلو ہے جس کا تذکرہ ہے وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تم کو زبردست نصرت بخشی، اور اللہ نے آپ کو ایسی فتح دی جو اپنی مثال آپ ہوگی۔ مشرکین نے جو شرطیں رکھی تھی آپ نے سب مان لی، اس لیے کہ آپ کو اس فتح کا یقین تھا جس کی خبر آپ کو اللہ نے دی تھی، اور ان کے ساتھ ان معاملات میں تساہل سے کام لیا جن میں تساہل برتنے پر کوئی صحابی تیار نہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب کس طرح اس موقع میں پریشانی اور گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ حضرت عمر بعد میں اپنی اس وقت کی کیفیت کا یوں اظہار کیا تھا کہ اس دن میرے منہ سے جو گستاخانہ باتیں نکل گئی تھیں، ان کے کفار کے لیے میں اس کے کفارے کے لیے برابر روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، خیرات کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کر کے حلق کروا کے مدینہ واپس جانے کا حکم دیا تو کس طرح وہ خاموش بیٹھے رہے، باوجود ہے کہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا راز یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور تصرفات میں اپنی عام بشریت کے دائرے میں رہتے ہوئے غور و فکر کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نبوت کے نظر سے اس صلح کو دیکھ رہے تھے، وحی کی نظر سے اس صلح کو دیکھ رہے تھے، اور اس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ہوتا ہے جو آپ نے عمر ابن خطاب کو دیا تھا جب انہوں نے تعجب بلکہ شاید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات کیے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ اس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے حضرت عثمان کو کی تھی۔ آپ نے انہیں قریش سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ بھیجا تو انہیں اس کا حکم دیا کہ وہاں جو اہل ایمان عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان سے ملاقات کریں اور انہیں فتح کی بشارت دیں اور بتائیں کہ اللہ رب العزت ان قریب مکہ میں اپنے دین کو غالب فرمائیں گے، اور اس وقت ایمان کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے صحابہ اکرام دہشت زدہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ بشریت کے پیمانوں سے ماورا جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا، اور جب سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اس وقت صحابہ پر واضح ہو گیا کہ ان شرطوں کو گوارا کرنا ان کی عین فتح تھی۔ مشرکین نے جہاں عزت ملنے کی امید کی تھی وہاں ذلت ان کے ہاتھ آئی، اور جن شرطوں کے ذریعے انہوں نے قوت اور غلبے کا اظہار کیا تھا انہی کے ذریعے وہ مغلوب ہو گئے۔ اس طرح عقلوں اور خیالات کی کسی تجویز کے بغیر اللہ کے رسول اور اہل ایمان عظیم فتح انہیں حاصل ہوئی۔
یہ اور آپ کی نبوت کی بہت بڑی بلیغ قسم کی دلیل ہے۔ سہیل ابن عمرو کی اس شرط پر کہ اگر قریش کا کوئی آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائے تو اسے لٹانا ہوگا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کے پاس چلا جائے تو اسے نہیں لٹایا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اسے منظور کیا تو ابتداء مسلمانوں کو اس شک سے تنگی محسوس ہوئی، اور اس تنگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب سہیل ابن عمرو کے اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے بھاگ کر بیڑیوں میں گرتے پڑتے وہاں آ پہنچے تو سہیل نے ان کا گریبان پکڑا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بات صحیح ہے۔ سہیل اپنے بیٹے کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے واپس لے جانے لگے اور وہ زور زور سے چلانے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکوں میں واپس کر دیا جاؤں گا؟ وہ لوگ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے ستائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو جندل، صبر سے کام لو، ضبط سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے راستہ ضرور نکالے گی۔ ہم نے ان لوگوں سے معاہدہ کر لیا ہے، اس لیے اس کی بدعہدی نہیں کر سکتے۔ صحابہ اس منظر کو دیکھ کر سخت دل گرفتہ ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو قریش کے ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا، جو اسلام لے آئے تھے، آپ کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان دونوں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں لے کر واپس ہوئے۔ راستے میں یہ لوگ آرام کے لیے ذوالحلیفہ میں رکے۔ حضرت ابو بصیر نے اپنے پہرے داروں کو غفلت میں پا کر ان کی تلوار اٹھائی اور انہیں قتل کر دیا، اور دوسرا بھاگ نکلا۔ ابو بصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کا ذمہ پورا کر دیا اور آپ نے مجھے ان کے پاس واپس کر دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ پھر وہاں سے وہ رخصت ہو کر ایک علاقہ تھا سیف البحر کا، وہاں چلے گئے۔ دوسری طرف ابو جندل کو بھی اس طرح قریش کے جنگل سے نکل بھاگے اور وہ بھی ابو بصیر سے آ ملے۔ اب یہ دونوں سیف البحر میں اکٹھے ہو گئے۔ اب جو بھی مکہ سے مسلمان ہوتا تو وہ اپنا مسکن اس جگہ کو بنا لیتا۔ قریش کا جو بھی شخص اسلام قبول کرتا وہ بھی ان حضرات کے ساتھ آ کر مل جاتا، اور آہستہ آہستہ ان کے ایک جمعیت بن گئی۔ اب قریش کا جو بھی قافلہ شام کی طرف جاتا وہ اس راستے سے گزرتا، یہ لوگ اسے روک لیتے اور مال و اسباب پہ قبضہ کر لیتے، ان مشرکوں کو قتل کر دیتے۔ آخر قریش نے عاجز آ کر اللہ کا واسطہ دے کر، قرابت کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لے اور اپنے اصحاب میں شامل کر لے۔ چنانچہ وہ لوگ مدینہ آ گئے۔ فتح مکہ کے دن ابو جندل تھے جنہوں نے اپنے باپ کے لیے امان حاصل کی تھی، اور انہوں نے معرکہ یمامہ میں شہادت کا مرتبہ پایا تھا۔ اس طرح صحابہ اکرام کا رنج اور غم جب دور ہوا اور حکمت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت سہیل ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پہ فرمایا، لوگو اپنی رائے کو غلط سمجھو۔ یوم ابی جندل یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی اپنے رائے کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ اس وقت اگر میرے بس میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دوں تو ایسا ضرور کرتا، لیکن بعد میں واضح ہوا کہ ہماری رائے صحیح نہیں تھی۔ ایک مرتبہ پھر ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عقائد کے دلائل میں یہ بہت نمایاں اور بلیغ قسم کی دلیل ہے صلح حدیبیہ، اور اس کی عظیم حکمتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ فتح مکہ کو اپنے نبی کے لیے جنگ اور قتال کی فتح نہیں بلکہ رحم اور امن کی فتح بنا دے، اور ایک ایسی فتح جس کے نتیجے میں لوگ تیزی سے ذوق در ذوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔
جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کو نکالا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے سامنے صلح کی پیشکش کریں، عاجزی دکھائیں، انکساری دکھائیں، آپ پر ایمان لائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، توحید کا اعلان ہو۔ اور اس طرح صلح حدیبیہ کو اللہ نے اس فتح کے لیے تمہید بنا دیا تاکہ اس عرصے میں قریش خواب غفلت سے بیدار ہو، اپنی ضمیر کا محاسبہ کرے۔ تو یہ تمہید بنی اور دروازہ بنا فتح مکہ کا۔ عام حالات میں غیر مسلموں سے مدد لینا کیسا ہے؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو مخبر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا تاکہ ان کے حالات معلوم کرے۔ بشر بن سفیان اس وقت تک مشرک تھا، قبیلہ خزاع سے اس کا تعلق تھا، تو اس معاملے میں غیر مسلم سے مدد لینے کا جو معاملہ ہے یہ حالات کے تابع ہے، مصلحت کے تابع ہے۔ اگر مصلحت ہو اور غداری کا اور فریب کا اندیشہ نہ ہو تو مدد لی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے علاوہ دیگر حالات میں بھی غیر مسلموں سے مدد لی ہے۔ مثلا آپ غیر مسلم کو دشمنوں کے پاس مخبر بنا کر بھیجا، یا ان سے عاریتاً اسلحے لیے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلموں سے جنگ اور قتال کے معاملات میں مدد لی جا سکتی ہے تو دیگر معاملات اور مسائل میں مدد لینا بدرجہ اولیٰ ہے، لیکن یہ چیز مصلحت اور حکمت کے تابع ہے۔ جیسے امیر جس میں مصلحت سمجھے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا ایک مزاج ہے شورا کا، مشورے کا، یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ لیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں، اس لیے اپنا سفر جاری رکھیں، اگر کسی نے ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو رخ مکہ کی طرف کر دیا، لیکن جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آپ جان گئے کہ غیب سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، تو اس رائے کو ترک کر دیا جس کا آپ کو مشورہ دیا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، اعلان فرمایا کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ اگر کوئی ایسا منصوبہ پیش کرتے ہیں جس سے اللہ کی تعظیم کا پہلو نکلتا ہو تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کے مشورے پہ عمل کرنے کے بجائے مشرکین کی شرطوں پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ ان شروط کو ناپسند کرنے کی والوں کو ناپسندیدگی اور ان کی ناگواری کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ یہاں وحی آ گئی تھی، یہاں اللہ کا حکم براہ راست آ گیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شورا کا حکم ان معاملات میں ہے جن کے بارے میں وحی موجود نہ ہو، اور آج کے زمانے میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور امت کا اجماع وحی الہی کے قائم مقام ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے پھر کسی مشورے کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شورا کی مشروعیت اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے آنے والے رائے سامنے آ جائیں، غور کیا جائے، لیکن امیر کے لیے اس کو لازماً قبول کرنا ضروری نہیں۔ مشورہ ہے، سب کی رائے سامنے آئے تو غور کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ فیصلہ وہ ہوگا جو امیر کرے گا۔ پھر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھا صحابہ وضو کا پانی، بال، ان تمام چیزوں سے تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا پسینہ، آپ کے بال، وضو کا پانی، تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کی ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا نظر آ رہا تو وہاں آپ کی ذات میں اور آپ کی شخصیت میں اور آپ کی شخصیت کا واسطہ دے کر آپ کی شخصیت کو وسیلہ بنانا ظاہر ہے اس کا مقام تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ چاہے یہ چیز آپ کی ذات زندگی میں آپ کا واسطہ دیا جائے یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، ہر حال میں آپ کی ذات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اور یہاں ہمیں ایک چیز اور نظر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قاصد آ کر بیٹھا ہوا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ تلوار لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑی ہوئی تھی. جو ہی عروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ مارتے اور کہتے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا. اور غزوہ بنو قریظہ کے اندر ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ کسی بیٹھی ہوئی شخص کے پاس کھڑے ہونا جائز نہیں. تو یاد رکھیے یہ کھڑا ہونا اور اس کھڑے ہونے میں دونوں میں بہت فرق ہے. وہ جو ممانعت تھی وہ کسی خاص حکم کے لیے تھی، یا تو حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، یا اسلامی شان و شوکت کا اظہار، یا امام کی تعظیم. اور یہ بھی خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ دست درازی کرے، اس سے حفاظت ہو، اس لیے یہاں صحابی رسول کھڑی ہوئی تھے. اور پھر مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان صلح کی مشروعیت، تو صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تو اس سے ہمیں یہ حکمت سامنے آئی کہ مسلمان اور دشمن کے درمیان مخصوص مدت کے لیے صلح کرنا جائز ہے، خواہ بلا عوض ہو یا اس کی کوئی شرط ہو کہ غیر مسلم کچھ مالی تعاون ادا کرے، جائز ہے. لیکن صلح کی شرط یہ ہو کہ مسلمان کچھ مال یا غیر مسلم کو دے دے تو جمہور مسلمانوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی ذلت ہے. تو جو بھی کفار سے صلح ہو وہ اسلامی شرائط کو سامنے رکھ کر، اسلامی مفادات کو سامنے رکھ کر اس کی گنجائش ہے. معاہدہ صلح کی شرطیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی. صحیح ہر وہ شرط ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسی نص کے خلاف نہ ہو. مثلا یہ شرط کہ فریق مخالف وقت ضرورت مسلمانوں کو کچھ مال دے گا یا ان کا تعاون کرے گا. یہ شرط اگر دشمن کے علاقے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر یا امان طلب کر کے آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. تو تمام ائمہ نے اس آخری شرط کو صحیح قرار دیا ہے. تو ایسی شرائط جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، ان شرائط پہ صلح کی جا سکتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس وجہ سے عمرہ اور حج نہ کرنے کے والے متعلق حکم معلوم ہوا کہ صلح سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، قربانی کی جانور کو ذبح کر دیا، حلق کروایا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے حج عمرہ نہ کر پائے تو اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے، اور اسے چاہیے کہ جہاں اسے روک دیا گیا ہے وہیں قربانی کرے، حلق کرائے، پھر احرام کھولنے کی نیت کرے. اور اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حج اور عمرہ نفلی تھے تو اس کی قضاء لازم نہیں. حنفی کی رائے یہ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی حج یا عمرہ کی نیت سے نکلنے کے بعد کسی وجہ سے ادا نہ کر پائے تو پھر اس کی قضاء کرنا اس پر واجب ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ وہ تمام صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ نکلے تھے وہ سب کے سب عمرۃ القضاء کے اندر بھی آپ کے ساتھ تھے، سوائے ان صحابہ کے جن کی اس عرصے میں وفات ہو گئی تھی یا کسی غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے. تو اس طرح امام احناف یہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر بعد میں قضاء کی جائے گی. تو یہ صلح حدیبیہ اور اس سے ملنے والی جو ہدایات تھیں اور نصائح تھے ان کا تذکرہ تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.